آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ جب بھی کینیڈا کا ذکر آتا ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں برف، ہاکی اور بہت ہی خوش اخلاق لوگوں کی تصویر آتی ہے، لیکن یہ کہانی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ کینیڈا کی اصل پہچان اس کے جغرافیے، اس کی تاریخ اور ان لوگوں میں ہے جنہوں نے اسے بنایا ہے۔ تو آئیے عام باتوں سے آگے بڑھ کر کینیڈا کی اصل حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا اس ملک کے سائز پر غور کریں۔ تقریباً 1 کروڑ مربع کلومیٹر۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس بے پناہ وسعت کو سمجھے بغیر کینیڈا کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اور بات صرف زمین تک محدود نہیں ہے۔ کینیڈا کے پاس دنیا کی سب سے لمبی، جی ہاں، سب سے لمبی ساحلی پٹی ہے، 2,43,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ۔ یہ فاصلہ خود بتاتا ہے کہ اس ملک کا جغرافیہ کتنا غیر معمولی ہے۔ اور یہ بھی سنیں، کینیڈا میں اتنی جھیلیں ہیں جتنی دنیا کے باقی تمام ممالک میں ملا کر بھی نہیں ہے، 20 لاکھ سے زیادہ، اور ان میں دنیا کے میٹھے پانی کا بہت بڑا حصہ موجود ہے۔ تو سائز کے معاملے میں کینیڈا واقعی سب سے الگ ہے۔ تو یہ بڑے بڑے نمبر صرف دلچسپ حقائق نہیں ہیں، بلکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر کینیڈا کی پوری کہانی کھڑی ہے۔ یہ وسیع، خوبصورت لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت مشکل جغرافیہ ہی وہ سٹیج ہے جس پر کینیڈا کی تقدیر لکھی گئی۔ اور اسی جغرافیہ کی سب سے حیران کن بات یہ ہے، دیکھیں، یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن اس کی 80% سے زیادہ آبادی امریکہ کے ساتھ لگی ایک بہت ہی تنگ پٹی میں رہتی ہے۔ یعنی ملک کا زیادہ تر حصہ تقریباً غیر آباد ہے، صرف قدرت کے حوالے ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی اور زیادہ تر خالی سرزمین پر ایک قوم بنی کیسے؟ اس کی جڑیں 3 اہم گروہوں میں ہیں جنہوں نے مل کر اس کی آج کی پیچیدہ شناخت کو شکل دی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہاں کے اصل باشندے تھے انڈیجنس پیپلز، جو ہزاروں سالوں سے یہاں آباد تھے۔ پھر آئے فرانسیسی، جنہوں نے یہاں نیو فرانس کی بنیاد ڈالی، اور آخر میں آئے برطانوی، جنہوں نے ایک جنگ جیت کر یہاں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ان تینوں کے آپسی تعلقات، کبھی تجارت تو کبھی جنگ، نے ہی آج کے کینیڈا کی 2 لسانی اور دوہری قانونی شناخت کی بنیاد رکھی۔ اور یہاں کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ 1774 میں برطانوی حکومت نے کیوبیک ایکٹ پاس کیا۔ یہ ایک زبردست فیصلہ تھا جس کے تحت فرانسیسی کینیڈینز کو اپنی زبان، اپنا مذہب اور اپنے قانون رکھنے کی اجازت مل گئی۔ اسی ایک قدم نے کینیڈا کا راستہ امریکہ سے بالکل الگ کر دیا اور اس کی دوہری ثقافتی شناخت کو ہمیشہ کے لیے پکا کر دیا۔ کینیڈا کی آزادی کی کہانی بھی دنیا کے زیادہ تر ممالک سے بہت مختلف ہے۔ یہاں کوئی خونی انقلاب نہیں آیا، بلکہ یہ ایک بہت لمبا، پرامن اور سوچا سمجھا سفر تھا جو 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس سفر کے 3 اہم سنگ میل ہیں۔ 1867 میں کنفیڈریشن کے ذریعے ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر 1931 میں ایک قانون کے ذریعے اسے کافی حد تک خود مختاری ملی، اور آخرکار 1982 میں آئین کو پوری طرح کینیڈا منتقل کر کے برطانوی پارلیمنٹ سے آخری قانونی ناطہ بھی توڑ دیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی ٹھہراؤ والا اور مکمل طور پر پرامن عمل تھا۔ اچھا، تو یہ تو تھی تاریخ۔ اب ذرا آج کے کینیڈا کی بات کرتے ہیں۔ آج کینیڈا کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کا خیر مقدم کرتی ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت اہم لمحہ تھا۔ 1971 میں کینیڈا نے باضابطہ طور پر ملٹی کلچرلزم یعنی کثیر الثقافتیت کو اپنی سرکاری پالیسی قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کے تنوع کو صرف برداشت نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے ملک کی ایک بنیادی قدر کے طور پر منایا اور فروغ دیا جائے گا۔ اور اس پالیسی کا نتیجہ آج کی کینیڈین آبادی میں صاف نظر آتا ہے۔ 2021 کی مردم شماری کے مطابق آج کا کینیڈا دنیا بھر کی ثقافتوں اور نسلوں کا ایک حسین امتزاج ہے، اور یہی تنوع اب اس کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ امیگریشن کوئی نئی چیز ہے تو یہ چارٹ بہت دلچسپ ہے۔ 100 سال پہلے
1921 में कनाडा की तकरीबन 22% आबादी तारकिन वतन पर मुश्तमिल थी और आज 100 साल बाद भी ये शरह तकरीबन इतनी ही है। इससे पता चलता है कि बाहर से आकर यहाँ बसना हमेशा से कनाडा की तामीर का एक अहम हिस्सा रहा है। तो आखिर में ये सवाल बनता है कि ये सारी तारीख, ये जुग्राफिया और ये इक़दार, ये सब मिलकर दुनिया की स्टेज पर कनाडा को क्या मुकाम देती हैं? अक्सर कनाडा के लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, मिडल पावर। इसका मतलब ये है कि ये कोई सुपर पावर नहीं है जो अपनी फौजी ताकत पर इन्हिसार करे, बल्कि ये अपना असर और रसूख सिफारतकारी, अमन मिशनों और बैनुल-अक़वामी इदारों में मिलकर काम करने के जरिए इस्तेमाल करता है। ये किरदार इसकी अपनी तारीख का ही एक अक्स है। तो अगर हम सारी बात का खुलासा करें तो कनाडा की जदीद शिनाख्त इन चंद स्तूनों पर खड़ी है। सरकारी तौर पर कसीरो सकाफतियत को अपनाना, मुल्क के अंदर समाजी इंसाफ पर जोर देना और दुनिया भर में अमन और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना। यही वो उसूल हैं जो इसकी पॉलिसियों को चलाते हैं। कनाडा का कौमी नारा है अमारी उसके आदमारे, यानी समंदर से समंदर तक। और ये नारा उसकी पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। एक तरफ इसका बेपनाह जोग्राफिया है और दूसरी तरफ एक मुत्तहिद, मुतनव्वे और जदीद कौम की शिनाख्त। हम इस तज्ज़िये को एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। एक ऐसा मुल्क जो इतने वसी फासलों और इतने गहरे तनव्वुं पर तामीर हुआ है, उसके लिए मुस्तक़बिल में अपनी वहदत और मुश्तरका शनाख्त को कायम रखने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? तो हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।